السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میری ہم سیرت ہے متحافظی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی مداد کلمات سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 18 ہے سورۃ نور، اور اس کی آیت نمبر ہے 35۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ، یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ الرحمن اس کا دوسرا نام ہے، ذاتی بھی ہے صفاتی بھی ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ذات ایک ہی ہے، ذات الگ الگ نہیں ہے۔ خدا، خداوند، گاڈ، ایشور، پرماتما، بھگوان، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام نہیں ہے، یہ تو ہندوؤں کے نام ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اس کو پکارو۔ تو ان اچھے ناموں میں کہیں بھی یہ نام نہیں ہے جو میں نے بیان کیے کہ گاڈ، ایشور، پرماتما، بھگوان، خدا، خداوند، یہ نام وہاں پر نہیں ہے۔ تو جو نام اس نے خود بتائے ہیں ہمیں ان ناموں کے ذریعے پکارنا چاہیے۔ تو اللہ نور، روشن کرنے والا ہے، السماوات، آسمان، والارض، و زمین کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے، یعنی آسمان و زمین کو نور ہدایت دینے والا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ دیتا تو کوئی بھی نور ہدایت نہیں پا سکتا تھا۔ نور ہدایت کا لفظ کہاں سے لیا؟ آگے اسی آیت میں آگے آ رہا ہے لفظ، اسی آیت کے آخر میں وہ لفظ آ رہا ہے کہ اس نور سے کیا نور مراد ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں یونان کے بت پرست فلسفیوں نے جو عقائد و نظریات رکھے، انہی سے متاثر ہو کر مجوسی، ہندو، عیسائی، یہودی اور صوفیاء یہ بڑے متاثر ہوئے ان کے فلسفوں سے۔ قرآن نے حقیقت بیان کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان زمین کا نور ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک تعالیٰ آسمان زمین کو روشن کرنے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ روشن نہ کرتا تو کوئی بھی نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ ان کو رہنمائی ملتی، نور ہدایت۔ سورج کو اس نے نور ہدایت دیا کہ تیرا یہ روٹ ہے، تیرا یہ ساری گائیڈ لائن دی۔ چاند کو، ستاروں کو، ندی، نالے، پہاڑ، ہر چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہی نور ہدایت دیا، عطا کیا اور کنٹرول کیا۔ جن لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے نور ہے، اور پھر اس سے آگے انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور الگ کیا، نور میں نور اللہ کا عقیدہ رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اس نے پوری کائنات بنائی۔ بلکہ اس کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے عرش بنایا، ایک حصے سے جنت، ایک حصے سے قلم، اور ایک حصے سے اللہ اکبر پوری کائنات بنائی۔ وعلیکم السلام۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور الگ کیا تو جو نور الگ ہوا وہ بھی تو رب ہوا۔ دیکھ لیجیے، میں مثال دیا کرتا ہوں، یہ قمیض کا کپڑا ہے، اس کپڑے کو کینچی سے اس کا ایک ٹکڑا کاٹ لیں تو جو کٹا ہوا ٹکڑا ہے یہ پانی بن کر بہہ جائے گا یا ہوا بن کے اڑ جائے گا؟ یہ کپڑا رہے گا، اس نے اپنی جنس تو نہیں بدلنی۔ موم بتی دیا سلائی جلائی آپ نے، اس میں سے آگ کا شعلہ نکلا، یہ آگ کا شعلہ جلاتا بھی ہے، روشنی بھی کرتا ہے۔
اس سے آپ نے ایک موم بتی جلائی، وہی آگ وہاں ٹرانسفر ہو گئی، صحیح، اور اس آگ میں بھی وہی جلانے والی کیفیت بھی ہے، خاصیت بھی ہے، اور اس کے اندر روشنی والی خاصیت بھی ہے۔ اس سے آگے 1000 کروڑ موم بتیاں جلاتے چلے جائیں، ان میں وہ آگ والی صفت ختم نہیں ہوگی، ایسے کہ نہیں؟ ایسی ہے۔ اچھا، 1 من پانی میں سے 1 کلو نکالو، 1 قطرہ نکالو، وہ پانی والی خاصیت اس کی ختم نہیں ہوگی۔ تو جو اللہ میں سے نکلا ہو وہ بھی تو اللہ ہوا، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اللہ والی صفتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ تو رب نے فرمایا سورۃ اخلاص کے اندر، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ خود کسی میں سے ہے نہ اس میں سے کوئی ہے۔ بیٹا باپ میں سے ہوتا ہے نا، اور باپ سے ہی بیٹا ہوتا ہے، تو جو اللہ میں سے نکلا وہ تو اللہ ہوا، تو یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ذات کے اعتبار سے نور کا عقیدہ رکھنا غلط ہے، کیونکہ نور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اور سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں، جعل الظلمات والنور، اس نے ظلمت اور نور کو پیدا کیا، بنایا اس نے۔ نور کا جوڑا ہے ظلمت، اللہ تعالیٰ تو جوڑے سے پاک ہے، نور کا جوڑا ہے نا ظلمت، اللہ تعالیٰ جوڑے سے پاک ہے۔ پھر نور، جعل الظلمات والنور، جعل بنایا گیا، نور اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، وہ کو مخلوق تھوڑی جو بنایا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج والی رات میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سوال ہوا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں کیسے اس کا دیدار کرتا؟ حجابہ نور، اس کا حجاب نور کا تھا، نور کا اس کا پردہ ہے۔ فرمایا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نور کا پردہ اپنے چہرے پر سے ہٹا دے تو اس کے چہرے کی آفتاب سے پوری مخلوقات جل کر راکھ ہو جائے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الایمان کے اندر، یعنی تو نور اس کا پردہ ہے، یعنی نور مخلوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نور کا بنا ہوا نہیں ہے، یعنی نور کا بنا ہوا، کیوں؟ وہ تو ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے تو مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں، اگر نور کا بنا ہو تو مثل تو ہو گئی۔ اچھا، اور آگے اب یہی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ آسمان زمین کو روشن کرنے والا ہے، نور ہدایت دینے والا ہے۔ مثل، اب آگے لفظ دیکھیں حکیم ناصر صاحب، مثل مثال نور ہی، اس کے نور کی، اس کے نور کی مثال بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مثال ہے بالکل کوئی مثال نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے تو مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہاں تو مثال دی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذات نور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نور نہیں ہے، نور اس کا اللہ اکبر کیا ہے، وہ پردہ ہے اس کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا اب قرآن کو بھی نور کہا گیا، تورات اور انجیل کو بھی قرآن میں نور کا، فیہ ھدی و نور، قرآن میں لگتا ہے تورات انجیل کے بارے میں، قرآن کو بھی نور کہا گیا، علم کو کہا گیا نور، علم نور ہے۔ تو کیا قرآن مجید کو جب نور کہا گیا تو کیا اندھیرے میں یہ نظر آتا ہے؟ نہیں ہوتا، نہیں، اس نور سے مراد نور ہدایت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہدایت ہے، نور الہدا ہے نا، سید البشر نور الہدا، سارے انسانوں کے سردار اور ہدایت کے نور۔ تو ہدایت کے نور، جی ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے، گھپ اندھیرے میں روشنی دکھانے والے، نور ہدایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور ہدایت ہے، قرآن نور ہدایت ہے، علم نور ہدایت ہے، تورات زبور انجیل نور ہدایت تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان زمین کو اللہ اکبر روشن کیا، نور ہدایت دیا، اس کے نور کی مثال، اللہ تعالیٰ تو مثالوں سے پاک ہے، وہ بے مثل و بے مثال ذات ہے، لہذا یہاں پر اس کی ذات نور نہیں، تو مثل نور ہی، اگر ذات نور ہوتی تو مثال نہ ہوتی یہاں پر۔ تو اس کے نور کی مثال کیا ہے؟ کمشکات، جیسے ایک تاک ہو، دیکھیں گے پہلے جب بجلی نہیں ہوتی تھی گھروں میں دیواروں کے اندر ایک چھوٹا سا تاکچہ بناتے تھے، اس تاکچے میں چراغ رکھتے تھے، جلاتے تھے، گھر روشن ہوتا تھا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے نور کی مثال ہے کمشکات، جیسے تاک ہو، فیہا، اس تاک میں مصباح، ایک چراغ رکھا ہوا ہے، مثال سمجھائی جا رہی ہے۔ المصباح، اور وہ چراغ جو ہے فی زجاجہ، وہ ایک فانوس کے اندر ہے، چراغ فانوس کے اندر ہے۔ الزجاجہ، وہ فانوس جو ہے، کانہا، گویا کہ کوکبن،
ستارہ ہے دری چمکتا ہوا، وہ ستارہ ہے چمکتا ہوا. اب دیکھیں ایک ہے موم بتی جلانا، وعلیکم السلام، اس کی بھی روشنی ہے. بالکل. اچھا چراغ جلائے جاتے ہیں، موم بتی جلائی جائے، روشنی ہے. ایک ہے لالٹین کے اندر جی جس میں اوپر شیشہ ہے، اس کی روشنی زیادہ ہوگی یا موم بتی کی زیادہ ہوگی؟ لال ٹین. کیوں؟ وہ شیشے میں سے ریفلیکشن اس کی ہو رہی ہے، شفاف ہے، دھواں کم ہو جاتا ہے اس کا، چمک بڑھ جاتی ہے اس کی. ٹھیک ہے. اچھا ایک ہے لالٹین میں، ایک ہے گیس والا لالٹین جس کو جس میں گیس بھرتے ہیں اور اس کی شیشے کی ٹکڑیاں لگی ہوتی ہیں. جی اس کی روشنی زیادہ ہے یا لالٹین کی زیادہ ہے؟ لال ٹین. گیس والے لالٹین کی زیادہ ہے. وہ گیس والے ڈالتے ہیں، اس کے اوپر سے اس کا وہ لگا ہوتا ہے، جیسے سوئی گیس کا وہ بلب کا وہ لگا ہوتا ہے نا مینٹل، تو اسی طرح اس کا بھی مینٹل لگا ہوتا ہے، تو اس کی روشنی ہوگی زیادہ. اچھا اب گاڑی جو ہے کار جی، اس کے آگے موٹر سائیکل اور کار، اس کی ہیڈ لائٹ ہے نا، ہیڈ لائٹ. اس کی ہیڈ لائٹ کیسے؟ ایسے جیسے تاک بنا ہوا جی ہے، تاک سے تاک کے اندر 12 وولٹ کا بلب لگا ہوا ہے. جی. ٹھیک ہے جی. اب ویسے دیکھیں بلب کی روشنی اتنی نہیں ہے جو 1 کلومیٹر تک جائے، ایسے کہ نہیں؟ اس کے پیچھے کیا لگا ہوا ہے؟ ایک چمک والا پیپر یا ٹائپ کوئی چیز لگی ہوئی ہے جس سے وہ روشنی ریفلیکٹ ہو کر آگے تیز ہو کر جاتی ہے، حالانکہ بلب صرف 12 وولٹ کا چل رہا ہے. ایسے ہے نا؟ اب جتنی اعلیٰ کوالٹی کے پیچھے وہ چمک والا وہ ہوگا جو مٹیریل، تو اتنی تیز روشنی آگے جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے تاک ہو، تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ فانوس کے اندر ہو، اور فانوس ایسے ہو جیسے ستارہ چمکتا، یعنی اس کی برائٹنس اتنی ہے جس طرح ستارے کی ہو، چمک دمک ہو. اچھا اب سورج بھی ایک ستارہ ہے، ستارہ ہے، اس کی چمک کتنی ہے؟ پورا دن روشن کر دیتا ہے. یو قدو، اچھا جلایا جاتا ہے من شجرۃ، اس کے اندر جو تیل ڈالا جاتا ہے جس سے وہ بھڑکایا جاتا ہے اس کا شعلہ، من شجرۃ، ایسے درخت سے مبارکۃ جو مبارک ہے، زیتونۃ، زیتون کا. تیلوں میں زیتون کا تیل، زیتون کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی، والتین والزیتون، زیتون کا درخت بڑا بابرکت درخت ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تو لمبی عمر ہے اس کی، دوسرے نمبر پر کیا، اس کے لکڑی کا مسواک بہت اعلیٰ ہے زیتون کا. زیتون کا پھل پکا کر کھایا بھی جاتا ہے، اس کا سالن بھی بنتا ہے، اس کا تیل بطور سالن کے استعمال ہوتا ہے، دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، مالش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو زیتون کی چھاؤں بڑی اعلیٰ. اچھا تو فرمایا زیتون کا تیل بابرکت، زیتون کا جو بابرکت درخت ہے اس درخت کا تیل ہے اس کے اندر، لا شرقیت، نہ مشرقی ہے، ولا غربیہ، اور نہ ہی مغربی ہے. یعنی زیتون کا درخت، ادھر میری طرف دیکھیں، زیتون کا درخت اگر ادھر ادھر بہت سے درخت ہو نا، سورج جب نکلے تو اس کے اوپر روشنی پڑے، ورنہ ادھر ادھر کی روشنی نہ پڑے یا شام کو روشنی پڑے. اب ایک ساتھ، لیکن ایک ایسا درخت جو کھلے میدان میں کھڑا ہے، سارا دن اس کے اوپر روشنی ہے. یہ نہیں کہ صرف شرقی اور غربی، کہ سورج طلوع ہو تو روشنی پڑے یا غروب ہو تو روشنی پڑے، باقی دن کو اس کے پاس روشنی نہ ہو، ایسا نہیں. تو اس کا تیل بہت عمدہ ہو جاتا ہے، کوالٹی عمدہ، چونکہ وہ سارا دن دھوپ کے اندر ہے. اچھا اب یہ آ گیا تیل کی بات. فرمایا یکاد، قریب ہے کہ زیتھا، اس کا تیل، یضیء، اللہ اکبر، بھڑک اٹھے، ولو لم، اگرچہ نہ ہو، تم سسو، چھوئے اس کو نار، آگ. اب اس کی ایک مثال آج پیٹرول کی لے لیں. پیٹرول کے قریب آگ کا شعلہ لے جائیں، جتنا ریفائنڈ پیٹرول ہوگا صاف شدہ، ابھی شعلہ قریب پہنچا نہیں وہ بھڑک اٹھے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زیتون کا تیل، بابرکت درخت کا تیل، اور اتنا ریفائن شدہ جس کو سارا دن دھوپ ملی ہے، جس کو وہ تیل جو ہے جو ایسے آگ
ابھی دکھائی ہے اور وہ بھڑک اٹھا ہے، لگائی نہیں ہے، چھوئی نہیں ہے. ہاں جی، وہ تیل اس کے اندر ہے، کس میں؟ اس فانوس کے اندر. اب دیکھیں تاک، جی ہاں. چراغ، فانوس جس سے ستارہ چمکتا ہو، اور اس کے اندر تیل کون سا؟ زیتون کا، اور وہ ایسا کہ آگ دکھانے سے بھڑک اٹھے. اب کیا ہوگا؟ نور علی نور، روشنی پر روشنی. کتنی ریفلیکشن ہوگی اس کی، کتنی روشنی ہوگی اس کی، کتنی چمک ہوگی اس کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہد اللہ، یہ آگے آخر میں کہ اس نور سے مراد کیا؟ راہ دکھاتے اللہ لنور ہی، اپنے نور کی طرف، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. اب کھوپا دینے کے اندر ایسے تاک کے اندر وہ چراغ جل رہا ہے جو اعلیٰ ترین فانوس میں ہے، تیل بس کا اعلیٰ ہے، روشنی بہت ٹاپ کلاس ہے، اس سے بڑھ کر روشنی ممکن نہیں. یہ بجلی کے دور سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، صحیح. جب قرآن نازل ہو سب بجلی نہیں تھی نا جی، الیکٹرک سسٹم تو نہیں تھا نا، تو سب کی بات ہو رہی. تو اب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اب دیکھو اس کو کیسے راستہ نظر آئے گا، کتنی رہنمائی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے نور کی طرف راہ دکھاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. اب اس سے معلوم ہے کہ یہد اللہ، اس سے مراد اللہ کا نور ہدایت کی بات ہو رہی ہے، جو پہلے مثل جس کی مثال بیان ہو رہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے نور ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کا نور ہدایت ہے جو پوری کائنات کو اللہ کو ملا ہے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو دیا، کسی کو نہیں دیا. کفار کو نہیں ملا، بے دینوں کو نہیں ملا، سرکش باغیوں کو نہیں ملا، ابو جہل، فرعون اور ان کو نہیں ملا، سامری کو نہیں ملا. اس کی وجہ کیا؟ فرمایا میری مرضی، میں جس کو چاہوں نور ہدایت دوں، اور کس کو دیتا ہوں؟ اس کو دیتا ہوں جس میں طلب اور تڑپ ہو. یہدی الیہ من اناب، یہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ فرمایا جس میں طلب اور تڑپ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں انسان کو جتنی نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شمار نہیں کر سکتا، اور بن مانگے عطا کی. کیوں ناصر صاحب؟ مانگی تھی نعمتیں، زندگی تو نہیں مانگی نا ہم نے نہ آنکھ مانگی، نہ کان مانگا، نہ ناک مانگا، نہ زبان مانگی، نہ دانت مانگے. دانت 2 دفعہ اللہ نے مفت دیے، ایک بچپن میں، پھر 7 سال کے تھے دودھ والے ٹوٹ گئے، پھر دوسرے دے دیے، تو 2 دفعہ مفت دیے نا. پوچھیں اللہ اکبر، وہ دستار خان صاحب 3 لاکھ روپے کے اللہ اکبر دانت بنوا کر آئے. یہ اپنے محمد صاحب 3 لاکھ روپے لگایا، پورا 32 ہی بنی ہے، پھر بھی فٹ نہیں ہے. اللہ نے مفت دیے، 2 دفعہ دیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا تو ہر چیز بن مانگے دی، لیکن ایک چیز اتنی قیمتی ہے ناصر صاحب اللہ کے خزانے میں کہ وہ جب تک طلب اور تڑپ نہ ہو اللہ دیتا ہے، وہ ہے ہدایت. جو قدر نہ کرے اللہ چھین بھی لیتا ہے. یہ بھی بتا، بنی اسرائیل کی مثال دی نا اللہ تعالیٰ نے زیادہ. حکیم ناصر صاحب جی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مثال دی نا زیادہ، کیوں دی؟ اور نبیوں کی اولاد، دیندار لوگوں کی آل اور نسل، اور قدر نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے کس طرح ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا. یہاں یہ نہیں چلے گا کہ سید کسی ان کو سلام شاہ بنے جو مرضی کریں، نہ ایسا کھاتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ، بیان کرتا ہے اللہ المثال میں الامثال، مثالیں للناس، لوگوں کے لیے. یہ اللہ نے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کی ہیں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ بكل شيء، ہر چیز کو علیم، جاننے والا ہے. تو یہ مثال ہے، اللہ تعالیٰ کا ذات نور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ نور ہدایت عطا کرتا ہے اور اس کی مثال ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بذات خود تو بے مثل و مثال ہے، اس کی تو نہ مثل ہے نہ مثال ہے. لیس کمثلہ شیء ہے. فی بیوت، گھروں میں، اذن اللہ، اللہ اکبر، گھروں میں، اللہ اکبر، اذن اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان گھروں کے اندر، یہ نور کہاں ملے گا؟ ان گھروں کے اندر اللہ کی اجازت سے، ان ترفع، کہ بلند کیا جائے، ویذکر، اور ذکر کیا جائے، فی اسمہ، اس کا نام. ان گھروں سے مراد ایک تو مسجد ہے، مسجد اللہ کا گھر. ان گھروں کے اندر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور اس کا ذکر بلند کیا جائے. کس کے آرڈر سے؟ اس اللہ کے آرڈر سے. پھر مومنوں کے گھر، متقی پرہیزگاروں کے گھر، جہاں پر
کیا ہو؟ اللہ کا ذکر بلند کیا جائے. دیکھیں گے اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ کار بتایا نا جی، مسجد میں داخل ہو، ٹھیک ہے جی، مسجد کے آداب بتائے جی کہ یہ عام گھر نہیں ہے. حکیم ناصر صاحب، مسجد عام گھر نہیں ہے، اس میں داخل ہونے سے پہلے دعا کرو کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. ٹھیک ہے جی، کسی دکان میں چڑھتے ہوئے تو نہیں کرتے نا دعا. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ خاص جگہ ہے، اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے. اچھا، پھر دایاں پیر پہلے رکھنا ہے. خیال کرنا، یہ نہیں جیسا مرضی بھاگے آؤ، اس کی صفائی کا خیال رکھنا ہے. 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھو. اس میں باوضو طہارت کا خیال رکھو. باقی گھروں میں تو ضرورت نہیں نا، اس گھر کا ایک خاص ادب ہے. شور و غول نہیں کرنا، خرید و فروخت نہیں کرنی، گمشدہ چیز کا اعلان نہیں کرنا، یہاں پر تھوک بلغم نہیں پھینکنا. ٹھیک ہے جی، اور قبلے کی طرف نہیں تھوکنا. ٹھیک ہے جی، اور یہاں پر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر باجماعت نماز کا اہتمام کہاں ہوگا؟ مسجد کے اندر. اس کا اجر و ثواب بتایا کہ 27 نمازوں کا ثواب ملے گا جماعت سے پڑھتا ہے تو، اور اگر مسجد نبوی میں پڑھتا ہے تو ایک نماز کا 1000 کے برابر. یہ جو 50,000 والی روایت ہے وہ ضعیف ہے، وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ کے گیٹ کے اوپر بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو میرے اس مسجد کے اندر نماز پڑھے گا اس کو ایک نماز کے بدلے 1000 کا ثواب ملے گا. یہ لکھا ہوا ہے وہاں پر عربی کے اندر حدیث لکھی ہوئی ہے، میں نے خود پڑھی ہے. اور بیت اللہ کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ملے گا. دیکھیں یہ اللہ کے گھر ہیں جہاں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے. پھر مسجد کو گزرگاہ نہ بناؤ کہ آ رہے ہو جا رہے ہو آ رہے ہو جا رہے ہو. اس کی صفائی ستھرائی اس کا خیال رکھو. آذان نماز اس کا ٹائم ہو اس کا خیال رکھو. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کے گھروں کے آداب ہے. پھر مومن کا جو گھر ہے، گھر میں داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اجازت لے کر جانا ہے. گھر میں جا کر کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر بلند کرنا. فرمایا بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو، بسم اللہ پڑھ کے بستر جھاڑو، بسم اللہ پڑھ کے چراغ بجھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے برتن ڈھانک دو. ڈھانکنے کے الٹا نہیں کر سکتے، ڈھانک نہیں سکتے، کوئی آڑی ترچھی بسم اللہ پڑھ کے لکڑی اوپر رکھ دو. کیونکہ سال میں ایک رات ایسی ہے جہاں پر وبائیں وغیرہ اترتی ہیں. تو اس لیے خیال کرنا ہے تم نے، اس حوالے سے یہ چیزیں ڈھک کر رکھو. اور اس کے بعد کیا ہے؟ گھر میں بستر کو بسم اللہ پڑھ کے 3 دفعہ جھاڑ لو. دیکھیں نا کتنی حکمت کی بات ہے. کوئی چھپکلی، کوئی چیونٹی، کوئی ایسی کوئی اور چیز ایسی پڑی اور آپ یکدم سو گئے، جھاڑے نہیں آپ نے، تو خیال کرنا ہے اس کا. دیوار کے ساتھ چارپائی بالکل ملا کر نہ رکھیں، تھوڑا سا گیپ رکھیں، کیونکہ چھپکلیاں اترتی آتی ہیں، رضائی میں گھس گئی، ادھر گھس گئی، وہ اپنے سیفٹی میں کرتی، ان کو تھوڑا سا دور رکھیں. قریب ہوگی تو وہ چیزیں اندر آ جائیں گی. تو اسی انداز کے ساتھ دیکھیں نا، سکوٹی کی سکوٹی ہے، حکمت کی حکمت ہے، سنت پر عمل ہے، اجر و ثواب ہے. تو مومن کے گھر کے اندر پھر قرآن کی تلاوت، سورہ بقرہ کی تلاوت، شیطان بھاگ جائے گا. فرمایا کہ نماز کا کچھ حصہ گھروں کے لیے بھی رکھو، گھروں کا قبرستان نہ بناؤ، سنت نوافل گھر کے اندر ادا کرو. تو مومن کا گھر جو ہے اللہ پر یہ کیا ہے؟ اکیلی چھت کے اندر، ایسی چھت جس کی منڈیر نہ ہو، اس کے اوپر سونے سے منع کیا ہے. کیونکہ رات کو نیند کی حالت میں اٹھے ہو اور چلتے ہو نیچے دھڑام سے دوسری منزل سے نیچے گر جائے. دیکھیں نا کتنی حکمت والی بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا اس کا نام بلند کیا جاتا ہے. اللہ کو یسبح تسبیح کی جاتی ہے لہو اس کی فیہا ان میں بالغدو والآصال، صبح شام اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، تسبیح کی جاتی ہے. تو یہ مومن کے گھر اور اللہ کا گھر، اس میں کتنا فرق ہوگا، کتنا فرق ہوگا. صفائی ستھرائی کا خیال رکھے گا. بچے نے پیشاب کیا ہے اور جگہ خشک ہو گئی ہے تو اس کو ایسے نہیں چھوڑ دینا، بلکہ کیا ہے اس جگہ کو صاف کرنا ہے، صاف کر کے دو. اچھا ٹاکی لگا کر اس کو ایسے رکھ دیا، نہیں، اس کو دھو کر پھیلا کر رکھیں تاکہ کیا ہو وہ خشک ہو جائے، اس میں سے نجاست نکل جائے.
بات کرتے ہیں ایسا پوچھا لگایا وہ گندگی والا اسی طرح پوچھا رکھ دیا، وہ گندگی تو اس میں پڑی ہے نا، نہیں اس کو دھو کر صاف کر کے لٹکا دے تاکہ وہ نچڑ جائے اور صفائی ہو جائے۔ تو مومن کو تو صفائی طہارت تو ایمان کا حصہ بتایا گیا، ٹھیک ہے نہیں۔ فرمایا رجال، اس میں ایسے مرد ہیں، ان گھروں میں مسجد ہو یا مومن کا گھر ہو، ایسے مرد ہیں، اللہ نے ان کی مردانگی کا ذکر کیا، یہ ہیں مرد، لا تلہیہم، نہیں غافل کرتی ان کو تجارت ولا بیع، اور نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، واقام الصلاۃ، اور نہ نماز قائم کرنے سے، وایتاء الزکات، اور نہ زکات ادا کرنے سے، اکبر ان کو غافل نہیں کرتی تجارت۔ اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے جو بندے ہیں یہ ہیں مرد، یہ نہیں ہے کہ جنگلوں میں نکل گئے کٹیوں میں بنا لی اور وہاں پر بیٹھ کر جی اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں جی، یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کیا کر رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، کام کا تجارت کریں گے تو زکات دیں گے نا، کچھ کام کاج کریں گے تو یعنی نہ یہ ہٹ حرام ہے نہ یہ بد بخیل ہیں، بلکہ یہ خرچ کرنے والے ہیں، کماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب تجارت میں بیٹھے، نماز کا ٹائم ہو گیا، دکان بند، فیکٹری بند۔ میں نے ایک فیکٹری دیکھی، اس فیکٹری کے اندر مالک نے کہا کہ جس وقت اذان کا ٹائم ہو ساری مشینیں بند، صف رکھی ہوئی ہے، یہ باجماعت نماز ہوگی، مثلا ان میں کوئی ایک حافظ ہے یا کوئی نماز پڑھا سکتا ہے، اس کے ذمہ لگا ہے یہاں پر۔ اچھا پھر وہ بھی دیکھا میں نے کہ انہوں نے کہا جی جو شخص اس پورے سال میں جس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی ہے وہ قرآن اندازی ہوگی، جس کا نام نکلا اس کو ہم عمرہ کروائیں گے، یعنی شوق پیدا ہوگا نا ان میں، یہ میں نے دیکھا ہے، ان کی پرچیاں نکلتی دیکھی ہیں، عمرے کے ٹکٹ نکلتے دیکھے ہیں ان کے، ان کو شوق دلا۔ تو اب تجارت اب برکت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ اچھا اسی انداز سے ایک ایسا مستری کاریگر وہ آیا میرے پاس، کہنے لگا نماز پڑھنے آیا مسجد میں، تو کہنے لگا جی میں نے اپنے مالک سے کہا ہے جس کا میں کام کر رہا ہوں کہ 2 نمازیں آئیں گی آپ کی ڈیوٹی کے دوران، ظہر اور عصر کی، تو میں ظہر عصر کی نماز پڑھنے جاؤں گا لیکن 1 گھنٹہ لگے گا، میں آپ کو ڈیوٹی میں گھنٹہ زیادہ دوں گا۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ جی ڈنڈی مار رہا ہے نماز پڑھ رہا تو میرے اوپر کوئی احسان کر، نہیں، میں وہ گھنٹہ زیادہ دوں گا، ایماندار جو ہے برکت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ وہ بھی دیکھا میں نے چھولے بیچنے والا، بڑا رش لگا ہوا، میں نے دیکھا کیا وہ ہر چمچے پر بسم اللہ بسم اللہ، جو بھی چمچہ ڈال کر نکالتا نا وہ بسم اللہ بسم اللہ، برکت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ تو مومن جو ہے اللہ نے کہا یہ ہے مرد کہ کاروبار کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ نماز کا ٹائم ہے، اب دکان بند ہوگی، دکان کی سیٹنگ اس طرح سے رکھیں کہ جیسے وہ شٹر گیٹ ڈالو نماز کے لیے چلے جاؤ، یہ نہیں اللہ اکبر وہ سامان اتنا باہر فٹ پاتھ پر بکھیر دیا ہے، آنے جانے والوں کا راستہ بھی تنگ کر دیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جی اب اس کو کیسے کریں، نماز کا ٹائم ہو گیا، سامان پڑا ہے اس کا دھیان رکھنا ہے، نہیں، اس کو ایسے حساب سیٹ کر کے رکھیں کہ کیا ہے نماز کا ٹائم وقفہ برائے نماز۔ اگر کسی فیکٹری سے نماز پڑھائے، ہاں جی اذان دینا ضروری، ہاں جی اذان ہوگی، ہاں جی اذان اگر نہ بھی دے، علاقے میں ارد مسجد میں اذان ہوئی ہے تو پھر اقامت کہہ کر نماز پڑھائی جائے گی، پھر یہ ہوگا۔ اچھا ایک عربی کی دکان پر لکھا ہوا تھا جس کا ترجمہ تھا، نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، اس نے کہا یہ وقفہ برا نماز، یہ نہیں لکھا اس نے، بلکہ کیا لکھا اس نے، لکھا کہ ہم نماز کے لیے چلے گئے ہیں اور امید ہے آپ بھی نماز کے لیے آ جائیں گے، ہم نماز کے لیے چلے گئے ہیں اور امید ہے آپ بھی نماز کے لیے آ جائیں گے، یہ کہ دعوت بھی ساتھ ہے، ایماندار سے میں برکت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ تو تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، نماز قائم کرنے سے غافل نہیں رکھتی، نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی غافل، اور جی میں تو بڑا مصروف، نہیں، زکوٰۃ بھی دینی ہے، نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اس کے بندوں کا حق ہے۔ اچھا یہ سب کام کر کے بھی یخافون، وہ ڈرتے ہیں، کس سے؟ یومن، اس دن سے، تتقلب،
جس دن الٹ دیے جائیں گے فی اس میں القلوب دل والابصار اور آنکھیں. یہ نیکیاں کر کے، یہ مومن نیکیاں کر کے تجارت کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر سے غافل نہیں ہے، اس کے باوجود قیامت والے دن سے ڈرتے ہیں جس دن ایسی ہولناکی ہوگی کہ اس ہولناکی میں دل اچل کر حلق تک پہنچے ہوں گے، آنکھیں پتھرا جائیں گی. اس دن سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے عمل قبول بھی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. یہ ان کی صفت ہے. ہم تو تسلی سے بیٹھے نا، وہ نماز پڑھ لی بس ٹھیک ہے جی، ہو گیا، جنت پکی ہو گئی، اللہ اکبر، پتہ نہیں قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا. یہ ہے نا یدعون ربهم خوفا وطمعا، ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو. اب یہ جو مثال دی اللہ سبحانہ و تعالی نے، اللہ اکبر، فرمایا کہ یہ جو مثال چراغ کی اور اس کی دی، اس سے آپ دیکھیں مومن کا دل، مومن کا سینہ ہے. حکیم ناصر صاحب ایک طاق، اس طاق کے اندر جو دل ہے وہ ہے چراغ، ٹھیک ہے جی. اس کے اندر جو نور ایمان ہے وہ ہے فانوس، ٹھیک ہے. اور جو تقوی ہے وہ ہے اس کی چمک پیچھے. تو جتنا تقوی ہوگا اتنی پیچھے ریفلیکشن ہوگی، عمل صالح ہوگا. کیسی مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ پھر چلتا پھرتا نور ہدایت بکھیرتا رہے گا. جس سے ملے گا مومن کا آئینہ ہے، اس کے اندر کمی کوتاہی دیکھے اس کو دین کی دعوت دے گا، اس کو تبلیغ کرے گا، اس کو اچھائی کی بات کہے گا، برائی دیکھے گا تو اس کو روکے گا، آسان انداز اختیار کرے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ مومن چلتا پھرتا روشنی نور بکھیر رہا ہے نا، خوشبو بکھیر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیجزیہم اللہ، تاکہ بدلہ دے اللہ ان کو احسن ما عملوا، ان کے اچھے اعمال کا. ان کے جو اچھے اعمال ہیں وہ قیامت والے دن اس لیے آئے گا کہ ان کو اچھے اعمال کا بدلہ دیا جائے. وَيَزِيدَهُمْ، اور بڑھا کر دے ان کو من فضل، اپنے فضل سے. اچھا، جس نے گناہ کیے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص کے دل کے اندر برائی کا خیال آیا، برائی کا خیال آیا اور اس نے اس کو جھٹک دیا، اعوذ باللہ پڑھ کر اس کو ڈیلیٹ کر دیا، اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں اس کی ایک نیکی لکھ دے، ڈیلیٹ کرنے کی نیکی لکھ دے. برا خیال آیا اور عمل کر لیا، اگر تو ہے چھوٹا گناہ تو نیکی کی برکت سے وہ چھوٹے گناہ دھلتے رہتے. وضو کیا، وضو کے اعضاء دھلے، ان اعضاء کے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ٹھیک ہے جی. کوئی تکلیف پریشانی آئی، اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہ. 5 وقت کی نماز، ایک نماز دوسری نماز درمیان کے چھوٹے گناہ اللہ جماعت کی برکت سے معاف کر دے. ایک جمعہ جماعت سے پڑھا، دوسرا جمعہ جماعت سے، درمیان جمعے کے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ جمعے کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں. ایک رمضان روزے رکھے، دوسرے رمضان روزے رکھے، درمیان رمضان کے چھوٹے گناہ اللہ رمضان کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں. دیکھنا کتنا فائدہ ہے. کوئی تکلیف پریشانی آئی، مصیبت آئی، اس نے صبر کیا، اللہ اس کی برکت سے اللہ اکبر جہاں اجر دیتے ہیں وہاں اس کے گناہ بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اچھا، اسی انداز کے ساتھ اگر نیکی کا خیال آیا اور کی نہیں، اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں اس کی نیکی لکھ دے. نیکی کا خیال آیا اور کر لی، کم از کم 10 گنا سے لے کر 700 گنا، بلکہ ان لمیٹڈ بھی ہے. کتنے ایسے ہیں جو روزہ اللہ نے فرمایا وہ میرے لیے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا، ان لمیٹڈ ہے. جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنی مشکل حالات میں نیکی کی ہوگی اتنا اجر زیادہ ہوگا. تو اس لیے فرمایا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اپنے فضل سے اور زیادہ انعام دے گا. ایک ہے دہاڑی والا مزدور تھا، یہ دہاڑی ہے، ہاں جی یہ آپ کی دہاڑی ہے، یومیہ اجرت ہے، اور یہ آپ کا انعام ہے، چونکہ آپ نے کام اچھا کیا، مجھے بڑا پسند آیا، یہ آپ کا انعام ہے. کتنی خوشی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو میں عملوں کا بدلہ دوں گا اچھا، اور دوسرے نمبر پر اپنے فضل سے بڑھ کر انعام دوں گا. واللہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یرزقو، رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے دیتا ہے، یہ اس کی مرضی پر ہے. جس کو چاہے بغیر حساب کے سے ضروری نہیں کہ پیسہ بڑھ گیا، یہ بھی ہے کہ تھوڑا ہے اسی میں برکت ڈال دی، پوری پڑ گئی، تھوڑی میں پوری پڑ گئی، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت ڈالتا. کسی اور کی بیماری لاکھوں روپے میں بھی نہ گئی، اور اس نے لگ بھگ تھوڑی سی پکی کھائی، اللہ نے آرام دے دیا. ٹھیک ہے.
تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس طرح سے برکتیں دیتا ہے. اچھا ہرس ختم ہو جائے یہ بھی تو ہے نا. 2 وادیاں سونے کی بھری مل جائیں ابن آدم کو کہے گا ہے تیسری بھی ہو, اس کے پیٹ کے ہرس کو قبر کی مٹی بھرے گی. تو ہرس ہی ختم ہو جائے, قناعت آ جائے, ٹھیک ہے جی میری قسمت میں ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں نہیں. ورنہ لوگوں کو بھاگتے دیکھا نہیں کس طرح سے دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں. دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اللہ اکبر کیا ہو, آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے نا تو وہ کیا ہوگا. ایک انسان ہے دھوپ میں کھڑا ہے, سایہ ہے, سایہ اگر ہے آپ کے آگے, سورج ہے پیچھے, تو آپ سایہ کے پیچھے جتنا بھاگیں گے نا سایہ آپ سے آگے بھاگے گا. اور اگر اباؤٹ ٹرن ہو جائیں, ٹھیک ہے جی, سایہ سے منہ موڑ لیں تو جتنا بھاگیں گے سایہ آپ کے پیچھے آئے گا. بالکل یہی مثال ہے. اگر آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے ملنا اتنا ہے جتنا اللہ نے قسمت میں لکھا ہے. لیکن اگر دنیا سے قناعت کریں گے, دنیا سے قناعت کریں گے تو ٹھیک ہے, تو جو وہ آپ کے پیچھے آئے گی, جو اللہ نے لکھا ہے وہ بابرکت آئے گا. تو اس کی ہرس نہ رکھو. اس نے فرمایا ابن آدم حدیث قدسی, میری عبادت کے لیے وقت نکال یا رحمت اللہ, میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا, غربت دور کر دوں گا. نہیں تو کاروبار میں تیرے ہاتھ بھر دوں گا, غربت پھر بھی دور نہیں کروں گا. یہ وعدہ ہے اس کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین, اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا, اعمالہم, ان کے اعمال, کفر کرنے والوں کے اعمال, کسراب, ان کی مثال کیا ہے؟ فرمایا ان کی مثال ایسے جیسے سراب, بقیعۃ, کھلے میدان میں, صحرا میں. صحرا کے اندر جب سورج نکلا ہوا نا, دور سے ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے وہاں پر, کیونکہ ریت کی جو چمک ہوتی ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پانی کا تالاب ہے. ایئرپورٹ چلے جائیں جی, کڑکتی دوپہر کو آپ کو سڑک پر ایسے لگا یہ طیارہ تو پانی میں اتر رہا ہے, یہ لگتا ہے ایسا کہ پانی ہے, ایسے لگتا ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر کے اعمال کی مثال سراب کی طرح ہے کہ سراب یا سب گمان کرتا ہے اس کو ظمآن, پیاسا, ماں, پانی, پیاسا آدمی صحرا کے اندر ہے, بھٹک رہا ہے, اس کو پانی کی تلاش ہے, دور سے دیکھتا ہے تو یہاں پانی موجود ہے, گرتا پڑتا گھسٹتا وہاں تک جب پہنچتا ہے, حتیٰ یہاں تک اذا, جب جاءہ, آتا ہے اس کے پاس, لم یجدہ شیئا, کچھ بھی نہیں پاتا وہاں پر, پانی ہوتا ہی نہیں. اتنی محنت کر کے آیا بھی صحیح, کیونکہ وہ تو سراب تھا, پانی ہے ہی نہیں. فرمایا واللہ ووجد اللہ, اور پاتا ہے اللہ تعالیٰ کو عندہ, اس کے پاس, فوفاہ, پھر پورا دیتا ہے اس کو حساب, اس کا حساب پورا پورا لیتا ہے. ایک کافر کے اعمال کی مثال دی. کافر ہے 2 قسم کا, ایک وہ ہے جو دنیا کے اندر اچھے اعمال بھی کرتا ہے لیکن اللہ پر ایمان نہیں, یا شرک کرتا ہے لیکن اچھے کام کرتا ہے, NGOز بناتے ہیں, یہ گنگا رام ہسپتال, گلاب دیوی ہسپتال, اللہ اکبر, یہ کنگ ایورڈ, یہ میڈیکل کالج غیر مسلموں نے بنائے نا جی, لانگے خان باغ کی لائبریری ہندوؤں نے بنائی ہے جی, ریڈ کراس تنظیم جی, اور اس طرح سے کتنی NGOز ہیں, یہ یتیم بچوں کی SOS کی کفالت کے لیے, یہ فاطمید ہے, یہ فلاں, تو یہ ان کے لیے انہوں نے بنائے ہوئے, کام کرتے ہیں, اچھے اچھے کام کرتے ہیں, لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے, آخرت مقصد نہیں ہوتا ان کا. مقصد ہے دنیا, فنڈ مل گئے, شہرت ہو گئی, نام بن گیا, اللہ ان کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیتا. لیکن اگر وہ سمجھیں کہ ہمارے یہ اعمال قیامت والے دن کام آئیں گے, اول تو قیامت پر ان کا ایمان نہیں, لیکن توحید کا عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتے رہیں کہ ہم اعمال اچھے کر رہے ہیں, لیکن قیامت والے دن وہ سراب کی طرح ہوں گے کہ وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ پورا پورا حساب لے گا ان کا, اور وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں اہل بیت کی محبت کے نام پر لوگ کتنے اعمال کرتے ہیں, کتنے لنگر خیراتے ہیں, یہ پھر ماتم, پھر زنجیریں, تلواریں, پھر اللہ اکبر تعزیے بنا, گھوڑے پوج, یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح سے میلاد بنا, اللہ اکبر, اور اسی طرح سے عرس اور قوالی اور نعت جی, اور اس طرح سے یعنی کہ گلے میں ڈھول ڈالے ہوئے جی, لڈیاں اور دھمال, اللہ اکبر جی, کلندری دھمال جی, اور بڑے بڑے کبے, سب کچھ یہ اعمال دیکھیں سمجھ کر رہے ہیں نا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے اعمال اللہ کے نبی. اور پھر شرکی عقائد اور اعمال ہوں تو وہ کیا ہوگے, وہ قیامت والے دن فائدہ دیں گے, تو وہ سراب کی طرح ہوں گے. وہاں پر سمجھیں گے بڑا فائدہ ہوگا, لیکن وہاں پر تو ان کو کوئی ویلیو نہیں ہوگی, اور وہ کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ وہاں پر حساب پورا لے گا.
فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب، حساب لینے میں بڑا تیز ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک وہاں انسان ہوں گے، کوئی یہ سمجھے کہ جی یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حساب، تو بڑا ٹائم لگے گا۔ فرمایا نہیں، وہ حساب لینے میں بڑا تیز ہے، حساب ہو چکا ہے، اس دن تو ریزلٹ آؤٹ ہونا ہے۔ فرمایا او یا جی، اب ایک تو وہ کافر، وہ منکر کہ جو کیا اعمال کر رہا ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے اس کا، یعنی جس کی شرط ہے عقیدہ توحید ہو، شرک نہ ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل ہو، بدعت نہ ہو، اخلاص اور ریاکاری نہ ہو، تو اس کے وہ اعمال میں کوئی کمی آ گئی، ایک چیز کی بھی کمی آئی تو عمل صالح نہیں ہوگا۔ لیکن یہ دوسرا منکر وہ ہے جس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں اور اچھے کام بھی نہیں کرتا، دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، اپنے مفادات کا یہ کیا ہے تحفظ کرتا ہے، میرا گھر پورا ہونا چاہیے، کوئی مرتا پھڑکتا ہے مجھے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا اس کی مثال او یا کظلمات، جیسے اندھیروں فی بحر، سمندر میں لجی، گہرا سمندر میں ایک ایسی گہرائی بھی آتی ہے جہاں سورج کی کرن بھی نہیں پہنچتی اور گھوپ اندھیرے ہیں۔ اب تو ڈاکومنٹری آ گئے ہیں نا جی، وہاں پر ایک ایسی مچھلی بھی ہے جس میں سے لگ بھگ روشنی نکلتی ہے اور وہ ان اندھیروں میں رہتی ہے، اسی روشنی کے سہارے چلتی گھومتی پھرتی ہے۔ تو جیسے اندھیرے ہوں ایسے سمندر میں جو بڑا گہرا ہو، یغشاہ چھائی ہو اس کے اوپر موج من فوقی، اور اس موج کے اوپر ایک اور موج ہو من فوقی، اور ان موجوں کے اوپر سحاب، گہرے سیاہ کالے بادل چھائے ہوئے ہوں۔ کتنا اندھیرا ہو گیا، نیچے سمندر کا گہرا اندھیرا، پھر اوپر موجوں کا اندھیرا، پھر اوپر کالا سیاہ بادلوں کا اندھیرا۔ ظلمات اندھیرے ہیں، بعضھا فوق بعض، ایک دوسرے کے اوپر اندھیرے چھائے ہوئے ہیں۔ فرمایا اذا، جب اخرجا نکالتا ہے، یدہ اپنا ہاتھ، لم یکد یراہا، وہ اس کو نظر ہی نہیں آتا، اپنا ہاتھ ہی نظر نہیں آتا، گھوپ اندھیرا جب ایسا ہو تو اپنا ہاتھ نظر۔ تو فرمایا ولم یجعل اللہ ومن لم، اور نہ ہو، اور جس کا نہ ہو، یجعل اللہ تعالی جس کو نہ بنائے، لہو اس کے لیے نور، جس کو اللہ تعالیٰ نور عطا نہ کرے، وہ نور سے نور ہدایت مراد، یعنی اب ایسے گھوپ اندھیروں میں رہتا ہے، اب اس کو اللہ نے روشنی دی نہیں، فما لہو، نہیں ہے اس کے لیے من نور کوئی روشنی۔ کیوں؟ اوپر موجوں کا اندھیرا، نیچے گہرا سمندر کا اندھیرا، اوپر بادلوں کا اندھیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اب اللہ نے اس کو نور ہدایت نہیں دیا، نور ہدایت کی بات آ گئی نا، نور ہدایت نہیں دیا تو اس کو کیسے نور ملے؟ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اس کے اندر طلب ہی نہیں، اس کے اندر تڑپ ہی نہیں، یہ تو من مرضی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ رب کہتا ہے ٹھیک ہے پھر ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ اللہ سے دعا اللہ سب نے توفیق عطا فرمائے۔ واقع دعوانا الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔